ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. گفتگو ہو رہی ہے لیبر ڈے کے حوالے سے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سعد محمد صاحب، اور ایک معزز مہمان ہمارے ساتھ لائن پہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب عالم دین ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت نکالا. ہمیں چونکہ گفتگو کرنی ہے لیبر ڈے کے حوالے سے، مزدوروں کے دن کے حوالے سے، تو فرمائیے گا اسلام میں مزدور کو کیا اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے؟ آگاہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام اسٹوڈیو کے منتظمین سے میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ اہم موقع پر جو ہے وہ گفتگو کا موقع دیا ہے. مزدوروں کے ڈے کے اعتبار سے، لیبر ڈے کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ عموماً یہ شکاگو میں 1886 کے اندر جو ہے وہ مزدوروں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ دن 1 مئی جو ہے وہ منایا جانے لگا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو 1886 کے اعتبار سے مزدوروں کو جانتی ہے، اسلام 1400 سال پہلے سے مزدوروں کو جو ہے وہ جانتا ہے اور ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور ان کے حقوق کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے اور ان کے استحصال کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے. مزدور کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے. مزدور کا مطلب عمومی طور پہ ہمیں جو بتلایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان پیسے لے کر کسی کے کام کو کر دے، اپنی صلاحیتیں کسی کے لیے صرف کر دے اور محنت اور مشقت کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دے. اسے ہم جو ہے وہ مزدوری کہتے ہیں. جی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر جگہ پہ ہی انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. گویا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ملازم ہی ہیں، ایک سب دوسرے کے مزدور ہی ہیں. مثلاً کوئی آدمی جو ہے وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، اور کوئی آدمی بیج ڈالتا ہے، کوئی پانی دیتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کٹائی کرتا ہے، کوئی پسائی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آٹا بنا کر اس کی روٹی بناتا ہے اور کھانے والا آگے کوئی ہوتا ہے. یہ ایک سمپل سی مثال ہے. ساری دنیا ایک دوسرے کی اسی طریقے سے جو ہے وہ ملازمت کرتی ہے. استحصال جو ہے وہ اسلام دیکھیے کیسے بتلاتا ہے کہ یہاں سے استحصال شروع ہو جاتا ہے کہ ہم جب کم مزدوری لیتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں ہم اس کو مزدور کہتے ہیں. جو آدمی کم محنت کرتا ہے اور مزدوری زیادہ لیتا ہے اس کو صاحب کہا جاتا ہے، اس کو حاکم کہا جاتا ہے، اس کو چیف کہا جاتا ہے، اس کو قاضی کہا جاتا ہے. تو ہم جو ہے وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں. حقیقت میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو کام کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا عہدے دار گورنمنٹ کا جو ملازم ہے، سب ہم مزدور ہیں. پیسے لے کر ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اپنا حق تو لے لیتے ہیں، دوسرے کا حق جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں. یہ تو مزدوری کی اہمیت اس ناحیے سے ہو گئی. وگرنہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَعَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ مزدوری کرتا ہے، جو وہ محنت کرتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب نے بکریاں چروائی، سب انبیاء نے جو ہے وہ بکریاں چروائی ہیں. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ کہا نام کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ. جی ہاں، میں بھی چند پیسے لے کر جو ہے، کچھ روپے لے کر جو ہے اہل مکہ کی بکریاں جو ہے وہ چروایا کرتا تھا. تو نبیوں نے بھی مزدوری کی ہے، اور سید کونین، خاتم النبیین، سید الرسل، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے بھی مزدوری کی، لوگوں کی بکریاں چروائیں. تو یہ عمل تو بڑا محبوب ہے اور بڑا پیارا ہے. اچھا ڈاکٹر اور صاحب، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے یہ کہا تھا جی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جو کھانا کھاتا ہے جی وہ سب سے بہترین کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتا ہے. اور ٹھیک داؤد ہے. علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھایا کرتے تھے. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر مزدوری کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی حیثیت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے کہ اسلام میں مزدوروں کے حقوق کچھ مقرر کیے گئے ہیں، اور دور حاضر میں ان پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے؟ مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں خلاصتاً جو ہے وہ 3 موٹی باتیں جو ہے وہ بڑی بڑی باتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیے دیتا ہوں. نمبر 1، مزدوروں سے جتنا کام ان کو دینا ہے اتنا ہی کام لیا جائے، اس سے زیادہ نہ لیا جائے. عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ کام ان کو تھوڑا بتایا جاتا ہے، جب لینے کی باری آتی ہے تو انسان زیادہ کام لے لیتا ہے.
یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے اور مزدوروں کا جو ہے وہ استحصال ہے. شریعت تو ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ لوگوں مزدور کے اوپر، غلام کے اوپر زیادہ مشقت نہ ڈالو، ان کی ہمت سے زیادہ کام نہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کبھی زیادہ کام دے بھی دو تو تم ان کی مدد کرو. جی اول تو ان کی ضرورت سے زیادہ اور ان کی ہمت سے زیادہ کام ان کو ٹھیک. دو ہی نہیں. اگر تم کبھی دے بھی دو تو ان کے ساتھ خود کام میں شریک ہو جاؤ اور ان کی جو ہے وہ مدد کرو. تو ایک کام تو یہی ہے، یہ ایک حق تو یہی ہے کہ جتنا کام دیا گیا ہے اتنا ہی لینا چاہیے، اس میں کمی تو کر دینی چاہیے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ جو مزدوری طے کی گئی ہے وہ مزدوری دے. عموماً ہمارے ہاں مزدور کا استحصال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مزدوری طے کی گئی ہے وہ کم دی جاتی ہے، کام زیادہ لے لیا جاتا ہے، پیسے کم لے لیے جاتے ہیں. صبح کو اگر کوئی مزدور کام کرنے آیا ہے، وہ آدھا دن کام کیا، آدھا دن نہ کر سکا تو ہم اس کو بھگا دیتے ہیں اور آدھے دن کا کام تو لے لیتے ہیں، پیسہ نہیں لیتے ہیں. جبکہ شریعت کہتی ہے کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو بڑا سخی ہے، لیتے وقت بھی، دیتے وقت بھی، بے کرتے وقت بھی، شراء کرتے وقت بھی، لوگوں سے اپنے پیسے کا تقاضا کرتے وقت. یعنی مزدور سے 10 روپے طے کیے ہیں، جب وہ کام ختم کرے آپ 10 روپے دے دیں، 10 روپے کی بجائے 15 روپے دے دیں، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. شریعت تو یہ احسان کرنے کا حکم دیتی ہے، نہ کہ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس کی مزدوری جو ہے وہ کم کر دیں. ٹھیک. تیسرا یہ ہے کہ مزدوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے. بس اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں، مزدوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے. مزدور کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے اور انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب عالمدین، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. چلتے ہیں سعد محمد صاحب کی جانب. سعد صاحب، گفتگو ہم دینی اسپیکٹ سے بھی کر رہے ہیں. یقیناً جو حقوق حاصل ہیں مزدور کو، اس میں تعین ہے اجرت کے حوالے سے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ جو مالک ہے، جیسے ابھی فیکٹری کا ذکر ہو رہا تھا، کتنے گھنٹے کام لیا جا سکتا ہے مزدور سے؟ اس میں یہ کہ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ معاملہ یہ جو شکاگو کے شہیدوں کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور جو دن منایا جاتا ہے، اسپیسیفک اس کے پیچھے جو یہی وجہ تھی کہ اس دور میں ورکر سے 15 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا. جی. اور اب تو سائنٹیفکلی بھی پروو ہوا ہے اور ہمارے لاء میں بھی ہے کہ اوور ٹائم ملا کے بھی آپ کسی ورکر سے 10 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لے سکتے ہیں. بیونڈ 10 وہ سمجھے پھر آپ اس کی ہیلتھ کمپرومائز کر رہے ہیں. نہ صرف ہیلتھ، آپ اپنے کام کو بھی کمپرومائز کریں کیونکہ ہیومن ایفیشنسی اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو تب بھی ان کا یہی نعرہ تھا، دے ڈیمانڈیڈ کہ 8 گھنٹے کام لیا جائے، ہمارا جو ورکنگ آورز ہے وہ ڈیفائن کیے جائیں تاکہ ہم اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دے سکیں اور باقی معاملات بھی. تو اس کے لیے انہوں نے اسٹرائک کی اور سامنے سے جو گورنمنٹ اس ٹائم جو تھا انہوں نے ایجیٹیشن کی اور وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا. شکاگو کی جو سڑکیں تھیں وہ مزدوروں کے خون سے ساری لال ہو گئی اور وہاں سے یہ لال جھنڈا مزدوروں نے، لال سرخ کلر، اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا. تو 8 گھنٹے ہے لاء میں ڈیفائنڈ، 10 گھنٹے سے زیادہ پھر بھی آپ اوور ٹائم نہیں جا سکتے ہیں. اور جو اوور ٹائم ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر ورکر کا اس میں کنسنٹ شامل ہے، اس کی مرضی شامل ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ نہیں لے سکتے ہیں. اب تو سعد صاحب یہ بھی ہے کہ بائی ہک اور کرک 9 گھنٹے کی جاب ہو گئی ہے بہت سی جگہوں پہ، آفیسز میں، بہت جگہوں پہ، پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں، اور کچھ جگہ تو ایسی کہ وہاں پہ ٹائم نہیں ہے. آپ کے آنے کا ٹائم ہے لیکن جانے کا ٹائم کوئی نہیں ہے. تو نظام صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے امپلائر ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جو بندہ کام کرنے ہیں اس کو اپنے رائٹس نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ کہ میں قانونی طور پہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. تو ہم شور ہیں، تو اس لیے وہ بڑا ایزیلی کرتے ہیں. اب میں آپ سروے کروا لیں، جی 90% سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ قانوناً 8 گھنٹے سے زیادہ ان سے کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں، اور اس بات پہ اس کو فائر بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن پرووائڈیڈ پھر وہی بات ہے ہمارے یہاں پہ، میں کیونکہ میں لاء گریجویٹ ہے ایز ویل، وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہمارے یہاں پہ جسٹس میں بڑی تاخیر ہے. مزدور جو ہیں وہ لیبر کورٹس میں 2 3 سال کیس لڑتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں ان کے. جب ان کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر بھی ری انسٹیٹ نہیں ہوتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی ایک مزدور کی بات کریں، بہت سے وائٹ کالر ورکرز ایسے ہیں کہ جن کو جب نکال دیا جاتا ہے، جو کہ اپنے گھر میں ایک ہی ہوتے ہیں جو کما رہے ہوتے ہیں، پوری فیملی کو، مڈل کلاس نارملی جو ہمارے وائٹ کالر ورکرز ہیں وہ پوری فیملی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کنبے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں جب ان کو نکالا میرے جاتا پاس ایسے بھی ایکسپیرینسز ہیں، کچھ آرگنائزیشن اور بڑی ہیوج جائنٹ آرگنائزیشنز، میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے اور 200 بندہ ایک دن میں فائر کیا. صحیح ہے سر. ہماری لوگ روتے میں نے دیکھے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، اور لوگ 8 سال 9 سال سے کام کر رہے تھے وہاں پہ.
اس میں سر 2-3 ایکسپیکٹس ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری آرگنائزیشن ایک فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن چلاتی ہے اور ہمیں اس پہ کوئی بھی کال کر سکتا ہے, اور مطلب ڈزنٹ میٹر کہ وہ ہمارے ممبر ہیں کہ نہیں ہیں, ہم ان کو جو بھی لیگل اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمارا لیگل سیل ہے اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں ہم نے ورکرس کو ری انسٹیٹ کروایا, اور جو ری انسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت کم ایسے چانسز ہیں جو تھرو کورٹ ہوئی ہیں, زیادہ تر ہوئی ہیں اے ڈی آر کے تھرو. اے ڈی آر از آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, یعنی کورٹ کے باہر آپس میں, جس کو آپ جرگا سسٹم کہتے ہیں قسم کا, کہ مالک سے بات کر کے کچھ اپروچ کروا کے کوشش کر کے کہ چلیں یار آپ اس کو رکھ لیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ہمیں ایک دفعہ ایک کال آئی ہیلپ لائن پہ, بہت فیمس ٹیکسٹائل کمپنی ہے, انہوں نے اپنے ایک ورکر کو نکال دیا. اس ٹائم ایک ہیلپ لائن پہ کال آئی اور اس کے پاس کوئی اپنا امپلائمنٹ کا ثبوت نہیں تھا کہ جس سے ثابت ہوتا کہ وہ وہاں کام کرتا ہے. وہ بہت کالز کر رہا تھا, تو ہیلپ لائن جو ہمارے جو انچارج ہیں انہوں نے ہمیں اس کو کال کو ٹرانسفر کیا. تو میں نے اس سے جب بات کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ مطلب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے آپ اپنے ایچ آر مینیجر کا نمبر دو, میں اس سے بات کرتا ہوں. اگر ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ وہ سن لے, لیگل بیٹل نہیں لڑی جا سکتی کیونکہ دیر از نو پروف, کورٹ میں تو پروف چاہیے, ریٹن میں نہیں. تو ان سے میں نے بات کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ چلیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صحیح. تو میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا جی اس نے 1000 کا نقلی نوٹ کینٹین پہ چلایا ہے. تو میں نے مسکرا کے اس کو بولا, میں نے کہا اگر آپ ایک غریب آدمی سے اس طرح کی حرکت ایکسپیکٹ نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے آپ, کسی انڈسٹریلسٹ سے کریں گے, کس سے کریں گے؟ غریب آدمی ہے. اس نے کہا شاید میرا دا چل جائے. تو ایک مطلب بچہ ہے, مطلب غریب آدمی میں بچے کی طرح کہوں گا ہوتا ہے بیچارہ, کہ وہ معصومیت میں ہی کچھ چیزوں پہ اس کو ہوتا ہے کہ شاید میرا معاملہ چل جائے گا. تو اس نے کر لیا. تو میں نے کہا چلیں آپ اس کو چھوڑ دیں. اور دوسرا میں نے کہا کہ اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی کینٹین میں اس کو کھانا کھانے کے لیے اس نوٹ کو چلانے کی کوشش پڑی تو آپ کینٹین میں آپ کی کیوں کھانا فری نہیں ملتا؟ بہت سی فرمز ہیں, آپ اتنے پیسے کماتے ہیں, اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے, ہم تو ویسے ہی جو ہمارے قوم ہے ہمارے مذہب میں ہے کھانا کھلانا ویسے ہی ثوابت ہے, اور ویسے ہی اس کو دے دیں تو اس کو نہ چلانا. مجھے یہ بات سن کے بڑا پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ جب ہم پیغام ٹیلی ویژن کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ دین کو پھیلانے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اپنی اسٹرگل, اپنی کوشش, اپنی ایفرٹ کے بارے میں, ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ امپلائیز, ہم ساتھی کہتے ہیں. کھانا فری ہے الحمدللہ, آپ کو چائے فری ہے, کافی فری ہے, اسنیکس فری ہیں, اور ایک ٹائم نہیں 2 ٹائم جب بھی وہ جاب میں یہاں پہ ہوتے ہیں, ایون لیٹ بھی ہو جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ بڑی خوبصورت دنیا میں سر دنیا میں اس چیز کو جتنے امپلائرز ہیں وہ ایکسپینس نہیں کاؤنٹ کرتے, دے ٹیک اٹ ایز انویسٹمنٹ. یس, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے فیورز اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہے, وہ آپ کو پے بیک کرتے ہیں. ہمارے آفس میں ہمارے ایک کولیگ ہیں, مجھے کہیں سے پتہ لگا کہ ان کو ہم سے اچھی جاب آفر آئی ہے, تو میں خود چاہتا تھا کہ وہ چلے جائیں. شاید ہم اتنی سیلری ان کی اگلے 2 سال میں نہ کر سکیں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں, چلے جائیں. میں خود سفارشی تھا. اچھا, لیکن مجھے وہاں سے پتہ لگا کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے, تو مجھے کہا گیا کہ آپ ان سے بات کریں. میں نے کہا نہیں, اگر انہوں نے ریفیوز کیا تو میں نہیں بات کروں گا. لیکن مجھے یہ خوشی ہوئی کہ وہ نہیں گیا, کہ اس کو وہ زیادہ کمفرٹیبل تھا ہمارے پاس. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم آپ کو پیسے زیادہ دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, میں سے ایک چیز پہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا کہ مجھے یہاں پہ میری سیلف رسپیکٹ کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کل, جتنے بھی ہمارے امپلائرز جو چاہے گھروں میں کام پہ رکھتے ہیں لوگوں کو یا باہر, ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ عزت نفس اور حقوق العباد. حقوق العباد میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا کسی سے دل تو زاری تو نہیں ہوئی, دل تو نہیں دکھا. ساتھ ساتھ یہ جو سوری ٹو کٹ, یہ بات بڑی اہم ہے یہاں پہ, یہ میسج جانا چاہیے, پیغام پہنچنا چاہیے. ہم گھر میں بچیاں رکھتے ہیں کام کے لیے, بچے رکھتے ہیں کام کے لیے, ہمارا دوسرا سٹاف ہوتا ہے, ڈرائیور ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں گیا ہے, اپنی سروسز دے رہا ہے, تو باہر بیٹھے اس کو کھانا سرو نہیں ہو رہا. اگر وہ بچی آپ کے گھر کی چیزوں کی رکھوالی کے لیے وہاں بیٹھی ہے تو آپ اس کو کھانا سرو نہیں کرتے, یا آپ اس کو پراپر وہ فوڈ نہیں ڈیلیور کرواتے جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں, آپ لیفٹ اوور دے دیتے ہیں, آپ اپنے بچوں کا لیفٹ اوور دے دیتے ہیں, اور وہ بھی شاید کھانے کے قابل جو نہیں ہوتا. سر ویسے تو یہ ویسے ہی قانوناً جرم ہے, 15 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ کام پہ نہیں رکھ سکتے ہیں, اور رکھنا بھی نہیں چاہیے, اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے. اور ہمارے رکھنے کی وجہ سے اب مطلب اٹس ویری سیڈ کہ اب یہ ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے. یہ لوگ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کو کام پہ بیچ سکیں, اور یہ اتنے ولنریبل ہیں کہ 4 دیواری کے اندر اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو کیا پتہ. آپ چلتا پھرتا ٹائم بام پیدا کر رہے ہیں. جی بالکل, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں وہ, اور کل کو اس کی وجہ سے بہت سے نیگیٹو چیزیں نکل کے معاشرے میں سامنے آتی ہیں. ہمارے گھر میں جو ہماری میڈ ہے, میں بیٹا کر کے بلاتا ہوں. میری وائف کی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ شاید میں بہت لیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے, آپ ایک بات کو سمجھیں,
سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں اور رزق اللہ دیتا ہے. اگر اللہ نے کسی بندے کی رزق کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے آپ کی ملازمت کو آپ کے ملازم کی شکل میں امپلائی کی شکل میں تو آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کا رزق چلانے کی وجہ سے آپ کا چلا رہا ہے. ہم لوگ ادر وے اراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ شاید ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری آرگنائزیشن پہ ایک ٹائم تھا کہ سسٹینیبل نہیں تھی اس طرح. پھر ہماری آرگنائزیشن نے ایک ڈیسیژن لیا کہ جو مرضی آ جائے ہم کبھی ڈاؤن سائزنگ نہیں کریں گے. ہم خود ایک ورک آرگنائزیشن ہے. ہم کبھی کسی کو ایون کووڈ میں بھی ہم نے کہا کہ ہم اپنے بینگ اے ورک آرگنائزیشن ہم اپنے کسی امپلائی کو کبھی خود سے نہیں کہیں گے کہ جناب آپ چھوڑ دیں. اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا تب کا کہ ہماری چیزیں اسٹاپ ہوتی ہیں. اللہ بندے کو امتحان میں ڈالتا ہے, صبر دیکھتا ہے اس کا, لیکن وہ خود اور پہلے سے زیادہ امپروو ہو کے سامنے آتی ہیں. اللہ راستے کھولتا ہے. تو کبھی بھی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی کسی امپلائر کے لیے بھی میں اس کی مثال دے سکتا ہوں. ہمارے ایک یونین ہے, وہاں پہ کووڈ کے دوران انہوں نے 600 بندے مالک نے نکال دیے. ہم نے اس مالک سے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ انہوں نے سالوں سال آپ کا فیکٹری چلائی ہے, تو ابھی یہ مشکل ٹائم ہے, آپ ان کو مت نکالیں. انہوں نے 70% سیلری کے ساتھ ان کو ریٹین کر لیا. ورک کیا یہ گھر میں رہیں, کام تو آ نہیں رہا ہے, فیکٹریز بند ہیں, تو انہوں نے ان کو گھر بٹھا کے 3 ماہ سیلریز دی. اس کے بعد جب تھوڑی کووڈ کی سچویشن بہتر ہوئی, 3 ماہ بعد تھوڑی سا ریلیکسیشن آئی, تو ان کو پہلے سے 4 گنا زیادہ آرڈر ملے. اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. ہم لوگ ایک چیز نہیں سمجھ پاتے ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو مطلب اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ اور بندے کو آزماتا ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میرا پیغام ہے تمام امپلائرز کو کہ اگر کسی کے گھر کا چولہا اس کا وسیلہ وہ بندہ بنا ہے تو وہ خوش قسمت ہے. وہ اللہ سے شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا کہ اس کی وجہ سے کسی کے گھر کا چولہا چل رہا ہے. تو اگر وہ اس چیز کو ذہن میں لے کے چلے گا, اس کے لیے بھی آسانیاں ہیں اور اس بندے کے لیے بھی آسانی ہے. آپ کو بہت کم ملے گا کہ مطلب آپ موسٹلی دیکھیں گے کہ اگر کسی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کسی بندے کے لیے شرم والی بات کسی امپلائر کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ اس سے خوش نہ ہوں بلکہ اس سے تنگ ہو. اسی نوٹ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. دل تو چاہتا ہے کہ لمبی بات ہو جائے, لیکن چونکہ وقت کی قید رہتی, جتنا وقت ملا انشاءاللہ اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا سعد محمد صاحب, جنرل سیکرٹری پاکستان ورکرز فیڈریشن. آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹی سی نظم ہے جی مزدور ڈے کے حوالے سے, پھر بریک کی طرف جائیں گے. لکھتے ہیں, ہاتھ پاؤں یہ بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں, ہاتھ پاؤں یہ بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں, اور ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں. سال تو سارا ہی گمنامی میں کٹ جاتا ہے, بس 1 مئی کو یہ لگتا ہے کہ مشہور ہوں میں. بات سنتا نہیں میری کوئی ایوانوں میں, سب کے منشور میں گو صاحب منشور ہوں میں. اپنے بچوں کو بچا سکتا نہیں فاقوں سے, ان کو تعلیم دلانے سے بھی معذور ہوں میں. پیٹ بھر دیتا ہے حاکم میرا تقریروں سے, اس کی استفل تسلی سے تو رنجور ہوں میں. یوم مزدور ہے چھٹی ہے فاقہ ہے میرا, یوم مزدور ہے چھٹی ہے فاقہ ہے میرا, پھر بھی یہ دن تو مناؤں گا کہ مزدور ہوں میں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.